السلام علیکم جی، فیاض رامی آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج ایک بہت اہم اپڈیٹ آپ لوگوں تک لے کر آیا ہوں۔ پچھلے کئی دنوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے غلام حیدر کے وکیل کو لے کر اور غلام حیدر کو لے کر۔ اے پی سنگھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ڈرا ہوا ہے اور اس نے ایک گھناؤنا پلان تیار کیا، ایک گھناؤنی سازش، ایک کوشش کی غلام حیدر کو اور اس کے اے پی سنگھ کو بدنام کرنے کی۔ اس سے پہلے انہوں نے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، پاکستان کی خواتین کو بدنام کرنے کی کوشش کی، پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن اب کی بات انہوں نے ٹارگٹ کیا غلام حیدر کے وکیل کو اور غلام حیدر کو۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب غلام حیدر جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ مخلص نہیں اور وہ بچوں کی کسٹڈی نہیں لینا چاہتا اور وہ دباؤ میں آ کر یہ بات کر رہے ہیں اور کسی کے پریشر میں آ کے فادر ٹائم بھی کسٹڈی مانگ رہا ہے، اسے بچوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہہ کہ انہوں نے غلام حیدر کو ٹارگٹ کیا۔ دین ابھی ریسنٹلی کچھ دنوں سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ غلام حیدر کے وکیل صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی بہت زیادہ پیسہ ڈیمانڈ کیا غلام حیدر سے اور اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ دوسرا اٹیک انہوں نے غلام حیدر کے وکیل کے اوپر کیا کہ وہ غلام حیدر کا کیس بڑے سلو طریقے سے چلا رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں اور اس طرح کی باتیں اور بیک ڈور غلام حیدر کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے جب میری گفتگو ہوئی روشن عظیم صاحب سے تو انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی بتائیں جو میں یہاں پہ شیئر نہیں کرنا چاہتا، اور اس کے بعد غلام حیدر سے بھی رابطہ ہوا، اس نے بھی کہا کہ اسے فلی ٹرسٹ ہے اپنے وکیل کے اوپر۔ لیکن آج ایک ایمن رضوی کی میں نے ویڈیو دیکھی جس میں کلیئرلی انہوں نے وہ میسیجز بھی سنائے اور چیزیں ڈسکلوز کی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ گھنونا پلان تھا اے پی سنگھ کا، اور اس کے کہنے پر مختلف انڈین یوٹیوبر نے اس کے اوپر بات کی اور بدنام کرنے کی کوشش کی تاکہ غلام حیدر کے وکیل بھارت نہ جائیں اور اے پی سنگھ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، اس طرح کی باتیں کرنے کی کوشش۔ بہرحال یہ تمام چیزیں فرضی ہیں اور ابھی ریسنٹ یہی ہے غلام حیدر کے بغور کہ غلام حیدر کے وکیل اس کا کیس پرو بونو طور پر لڑ رہے ہیں، فری آف کاسٹ لڑ رہے ہیں۔ اب دوسری بات، ایک ویڈیو میں نے دیکھی سیما حیدر کے حوالے سے جس میں سیما حیدر جو ہے وہ ڈانس کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ وہ ڈانس جو ہے وہ ٹرین کر رہی ہے بچوں کو وہ ڈانس سکھا رہی ہے اس ویڈیو میں، اور انتہائی مایوس کن صورتحال تھی۔ اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ بچوں کا بڑا بیڈلی ابیوز کیا جا رہا ہے، مولسٹ کیا جا رہا ہے بچوں کو، تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک ڈیسیژن لیا۔ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ فورسفلی کنورژن کر چکی ہیں، کنورژن آف ریلیجن اور نیم اور یہ ساری چیزیں وہ کر چکی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک اپیل فائل کی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس۔ جی ہاں، بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے یوٹیوبرز نے، بھارتی لوگوں نے مجھے ریکویسٹ کی، تو یہ ہم نے ایک اپلیکیشن، ایک میل یونیسیف ورلڈ جو ادارہ ہے بچوں کے حوالے سے، اس کو فارورڈ کی ہے ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان کو۔ اب ایک ہم جو ہے وہ فائل کرنے جا رہے ہیں انڈین پریزیڈنٹ کو، انڈین پرائم منسٹر کو اور انڈین ایمبیسیڈر کو۔ بہرحال یہ ایک ہیومینیٹیرین کاز کے اوپر ہم نے کی ہے، باقی تو ان کا کیس جو ہے وہ وکیل صاحب دیکھ رہے ہیں، روشن عظیم صاحب، لیکن ہم نے بہت سارے یوٹیوبرز کے کہنے کے اوپر اپنے طور پر ایک سٹیزن آف پاکستان، اور کیونکہ اس طرح کے معاملات میں پوری سوسائٹی افیکٹ ہو رہی ہے، جس طرح سے بچوں کو سوشل میڈیا پہ لا کر ابیوز کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھی۔ بہرحال اس میں ہم نے کیا ہے پریزیڈنٹ کو، اور اس میں ڈیٹیل کیا کیا چیزیں لکھی ہیں یہ میں آپ کو لائیو سیشن میں بتاؤں گا۔ دوسری جانب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ سیما حیدر کی تیاریاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور اب وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ سچن جو ہے وہ اس کے اوپر تشدد کرتا ہے اور اگر اس کو شہریت نہ دی گئی تو وہ زہر پی لے گی۔ دیکھیں میں یہاں پہ ایک چیز آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ اب ڈپورٹ ہونے کے قریب ہے اور ان ساری چیزوں سے ڈرتے ہوئے یہ اس طرح کے ڈرامے بازی کر رہی ہے اور مزید چیزوں کو مینیپولیٹ کر کے سامنے لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کوئی کچھ بھی کر لے، زہر کھا لے، چاہے پولیس وین کے آگے لیٹ جائے، چاہے ان کے وکیل لیٹ جائیں، اس چیز سے اداروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ادارے فیکٹس اینڈ لا کے مطابق چلتے ہیں اور اس میں 100% آپ نے دیکھا کہ سیما حیدر کے اگینسٹ ہے تمام تر قوانین، اور ابھی جس طرح سے بچوں کو ابیوز کیا جا رہا ہے یہ اور بھی اس کے اوپر ایف آئی آر ہونی ہے۔
تو اس ساری صورتحال کو دیکھ کر اب وہ ایک سٹنٹ مار رہی ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ایمن رضوی جو ہے انہوں نے ذمہ داری اٹھا لی اس بات کی۔ پاکستان میں بھی میں نے آپ کو بتایا کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں، ایمن رضوی نے بھی اس چیز کی ذمہ داری اٹھا لی اور ان کا باقاعدہ طور پہ ریفرنس رابطہ غلام حیدر کے وکیل کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اس ساری چیز کے بارے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، لیکن آج انہوں نے جو وائس میسیجز سنائے اس کے ذریعے چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں آپ لوگوں تک۔ بہرحال بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ سیمہ حیدر جو ہے وہ واپس پاکستان کے لیے اس کی تیاریاں کمپلیٹ ہیں، تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سیمہ حیدر چاہے بھارت رہے چاہے پاکستان رہے، دونوں میں سے کسی جگہ پہ بھی جائے تو دونوں جگہ پہ اس کے لیے جیل ہے۔ بھارت میں اس میں بے شمار قانون توڑے ہیں جس کے مطابق اس کو جیل بنتی ہے، اور اگر اس کو پاکستان رپورٹ کیا جاتا ہے اصولی طور پہ وہ پاکستان نہیں کریں گے، اس کو نیپال یا پھر دبئی کریں گے، اور پھر وہاں سے وہ اگر پاکستان آتی ہے تو یہاں پہ بھی اس کے اوپر FIR موجود ہے، تو یہاں پہ بھی اس کے اوپر جیل تیار ہے۔ تو لاسٹ کویشچن کسی شخص نے مجھ سے یہ کیا تھا کہ یہ جو اب پاکستان میں کارروائیاں چل رہی ہیں یہ تھوڑی سلو کارروائیاں چل رہی ہیں، ابھی اس میں کوئی گرفتار نہیں ہوا۔ دیکھیں بیک ڈور بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ ابھی روشن عظیم صاحب اپنی لیگل پلاننگ جو کہ ذمہ دار سٹیزن آف پاکستان ہے اور کہ ذمہ دار وکیل ہے ڈسکلوز نہیں کر رہے، کیونکہ اس چیز کو دیکھ کر ملزمان جو ہے وہ کاؤنٹر پلان اپنا تیار کر لیتے ہیں، جس طرح سے شاہد رند ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور وہ بھی پتہ نہیں بھارت چلا گیا کہاں چلا گیا، اس وقت پاکستان میں تو نہیں ہے، تو اس لیے اپنی پلاننگ ہم شو نہیں کر رہے۔ ہاں یہ جو فارن آفس والا معاملہ ہے یہ تھوڑا جلدی ہونا چاہیے، اس پہ روشن عظیم صاحب سے بات ہوئی ہے، انشاءاللہ اسی ویک میں پلان کر کے اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ بہرحال یونیسیف اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اپلیکیشن دے دی گئی ہیں اور وہ اپلیکیشن آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی، اور یہاں پہ ہم نے فلی اسٹڈی کیا ہے بھارتی گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890، سٹیزن شپ ایکٹ 1955، فارن رجسٹریشن ایکٹ 1939، فارنر ایکٹ 1946، اس کے علاوہ یہ میں وہ قانون بتا رہا ہوں جو انڈیا میں لاگو ہے، ہندو اسپیشل میرج ایکٹ اور فار مائنورٹیز یہ، اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے ڈفرینٹ سیکشن 5 سے 11 اور دیگر سیکشن جو کہ سٹیزن شپ کو اور دیگر کو ڈیل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں، 1951 کا ریفیوجی کنونشن، یہ ساری چیزوں کو ہم نے گو تھرو کیا ہے، ان سارے قوانین کو ہم نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد نیپال کے قوانین کو دیکھا ہے، دبئی کے قوانین کو دیکھا ہے، پاکستان کے قوانین کو دیکھا ہے، انڈین پینل کوڈ کو ہم نے دیکھا ہے، اور یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ ایک اپلیکیشن تیار کی گئی ہے، اور جس کے بعد اب ان کا کوئی چارہ ان کے پاس نہیں بچا، اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ وہ بھی اس چیز کو دیکھنے کے بعد ان کو محسوس کریں گے کہ چیزیں جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ بہرحال یہ ایک گھنونی سازش تھی AP سنگھ کی غلام حیدر کے وکیل کے اگینسٹ، جس کو ہم نے بے نقاب کر دیا ہے، اور آنے والے وقت میں چیزیں مزید کلیئر ہوں گی، اور انشاءاللہ بہت جلد غلام حیدر کے جو بچے ہیں وہ غلام حیدر تک ہوں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں۔